بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے تھے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام بخل سے پناہ مانگتے تھے، اور ہم بھی آپ علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچا لے جائیں تو وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ قوم لوط کی بدبختی کی اصل بنیاد بخل تھی، کیونکہ یہ قوم ایک شاہراہ کے کنارے آباد تھی۔ لوگوں کے کارواں وہاں سے گزرا کرتے تھے اور ان سے کھانا مانگتے تھے۔ یہ لوگ اپنے بخل کی وجہ سے مہمان نوازی سے تنگ آ گئے۔ مہمانوں سے جان چھڑانے کے لیے ان بدبختوں نے لواطت کے فعل کبھی کو رواج دیا۔ آہستہ آہستہ اس کی خبر تمام شہروں میں پھیل گئی کہ قوم لوط مسافروں سے بدفعلی کرتی ہے۔ یہ سن کر مسافروں نے ان کے ہاں آنا چھوڑ دیا۔ اگرچہ اس عمل بد کی ابتدا انہوں نے مہمانوں سے جان چھڑانے کے لیے کی تھی، مگر اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے عورتوں کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ چنانچہ وہ دور دراز سے خوبصورت لڑکوں کو پیسے دے کر اپنے شہر میں لایا کرتے تھے اور ان سے بدفعلی کیا کرتے تھے۔ راوی نے امام سے دریافت کیا تو کیا تمام اہل شہر اس لعنت میں مبتلا تھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوط علیہ السلام کے خاندان کے علاوہ پورا شہر اس لعنت میں مبتلا تھا۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے اور اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ کے بھائی تھے۔ آپ علیہ السلام سخی اور مہمان نواز شخص تھے۔ آپ علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام کو مہمان نوازی سے منع کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل 30 سال تک اس بدکار قوم کو تبلیغ فرمائی، لیکن نتیجہ کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ جب کبھی حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں کوئی مہمان آتا تو آپ علیہ السلام مہمان کو قوم سے مخفی رکھتے تاکہ مہمان کو رسوائی سے بچایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدکار قوم کو برباد کرنے کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ چند فرشتوں کو لے کر خوبصورت لڑکوں کی شکل میں شام کے وقت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ اس وقت آپ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے۔ فرشتوں نے ان سے درخواست کی، آج رات ہمیں اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت دیں، ہم آپ کے مہمان ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، بہتر ہے تم یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ۔ اس شہر کے لوگ انتہائی بدکار ہیں، مہمانوں کو رسوا کرتے ہیں اور ان کا مال بھی چھین لیتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، اب کافی وقت گزر گیا ہے، اس وقت ہم کہیں جانے کے قابل نہیں ہیں، لہٰذا آج ہمیں اپنا مہمان بنا لے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا، آج ہمارے ہاں کچھ مہمان آئے ہیں، میری تم سے یہی خواہش ہے کہ لوگوں کو ان کے آنے کی اطلاع نہ دینا۔ اگر تم نے میرے کہنے پر عمل کیا تو میں تمہاری سابقہ غلطیاں معاف کر دوں گا۔ ان کی بیوی بدسیرت اور پلید تھی۔ قوم لوط نے ایک دوسرے کو مہمانوں کی آمد سے مطلع کرنے کے لیے آگ جلانے کا اشارہ مقرر کیا ہوا تھا۔ گھر میں جیسے ہی مہمان وارد ہوئے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے گھر کی چھت پر آگ لگا دی اور اس طریقے سے بدکار قوم کو مہمانوں کی آمد سے مطلع کیا۔ آگ کے شعلے دیکھ کر چاروں طرف سے بدکار لوگ لوط علیہ السلام کے مکان پر امٹ پڑے، ان کے گھر کو محاصرے میں لے لیا اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ وہ مہمان ان کے حوالے کر دیں۔ جناب لوط علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو۔ بدکار قوم نے کہا، ہم آپ کو پہلے ہی روک چکے تھے کہ آپ اپنے ہاں مہمان مت ٹھہرائیں، تو اس ممانت کے باوجود آپ نے مہمان اپنے پاس کیوں ٹھہرائے؟ جب بدکار قوم کا شور و غوغا زیادہ بڑھا اور کھڑکی توڑ کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آنے لگے تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا، سب کے سب اندھے ہو گئے۔ آخر کار دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، آپ اپنے خاندان کو لے کر دور نکل جائیں، ہم صبح کے وقت اس شہر کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ جناب لوط علیہ السلام خاندان کو لے کر چلے گئے۔ صبح ہوئی تو فرشتوں نے اس خطے زمین کو الٹ دیا اور پھر آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔
عذاب کی آواز سن کر لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک پتھر اسے آ لگا، وہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔